میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک ڈر سا سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی، 1 گھنٹہ سوئی ہی ہوں گی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو ابھی تک سو رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتا دیا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر کو وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھیں۔ اچھا ماں، ٹھیک ہے، میں کل سے ساریہ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ساریہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ساریہ سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساریہ کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں ساریہ، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی، میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی راہداری سے سنی تھیں۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سوؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ ساریہ نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے ساریہ کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنا چاہیے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ساریہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات تو سنیں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا ساریہ؟ تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیں میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے میں نے دیکھا ساریہ مجھے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے واپس دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا، مگر کیا کرتی؟ پورے 10 منٹ ساریہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی،
مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوراً میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی راہداری کی روشنی جلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی، پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبکی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا۔ میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی، مگر اب میں نے تہیہ کر لیا کہ ساریہ کی اس چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر کو وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا، نہ ہی ساریہ سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تو ساریہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ بابی، رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئیں، میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ ساریہ کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں، خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی رات میں پھر ساریہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا ہوا، اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے ساریہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا، اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساریہ کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام لیا، ساریہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا۔ بولی، بھابی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے کر آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ ساریہ مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں تو اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی، جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس میں سے ایک پوٹلی سی نکالی، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدایا، یہ جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ ساریہ آدھی رات کو کسی سے ملنے گئی۔ پھر سوچا اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہے، پہلے میں ساریہ کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں بھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی۔ شاید میں بہت ڈر گئی تھی کہ ساریہ کی وجہ سے خاموش ہی لیٹی رہی۔ دیکھا تو ساریہ کمرے سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے وہ گٹھری ویسے ہی الماری میں بند کی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساریہ تو بڑی ہی دیدہ دلیر نکلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ساریہ مجھے رات کو پانی پینے کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سرا تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن ساریہ کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے۔ میری نیند میں خلل پڑتا ہے، اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر یہاں رکھ لے۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل کے پاس رکھ دیا۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگاتی۔ خیر وہ اپنی بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی۔ میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور ساریہ کی طرح کھڑکی سے کود گئی۔ اس کھڑکی کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، پاؤں میں بہت چبھن ہو رہی تھی۔ آس پاس کانٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ کر اس سفر کو تکلیف دہ بنا رہی تھیں، مگر ساریہ تو شاید پہلے سے انتظام کر آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ میں دیکھ رہی تھی ساریہ کافی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا
کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ، جبکہ میں تو حق اور سچ کی اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ یہ ایک پرانا باغ سا تھا۔ ساریہ نے چھوٹی سی باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے تو پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں ساریہ سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے، اس لیے ساریہ کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے ساریہ نکل کر باہر بھاگی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ساریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ساریہ، مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تم پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی نا، تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی۔ بھابھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوفزدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ بھابھی، تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی، خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہی گٹری وہاں رکھنے لگی۔ میں نے گٹری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تو مجھے ساری بات بتاؤ، جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، گٹری میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ میں ہمہ گوش ہو گئی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہیں کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جا پاتی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنا ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے، سو ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے تھے۔ مقررہ وقت پر میں منیر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے منیر سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر، اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔
میں نے کہا منیر یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ منیر نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک گئی، تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔ اس نے منیر کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتی نیچے آ گئی۔ منیر کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچ اور گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے منیر کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 2-3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور منیر کے معاملات کا بھی پتہ تھا، تب بھی وہ میرا چھپ چھپ کر پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلد ہی منیر کو ہو گئی۔ منیر اثر رسوخ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب منیر نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، منیر نے اپنے اثر رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیر کے اثر رسوخ کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور بھی ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیر کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اندھیرے میں کروں۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے مکمل کرنی تھیں۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹری کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس سب میں منیر کی پوری کوشش رہی کہ وہ ساریہ کو اپنا بنا لے، مگر ساریہ نے بھرپور مزاحمت کی اور احسان سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ساریہ اور احسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔